السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سمین حاضرین حسب معمول، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بارے میں میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس تشریف لائے اور آپ بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ آج یہ خوش ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اگر غور بھی کیجئے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں آج ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوش ہوں. فرمایا ابھی ابھی جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں آپ کا امتی اگر آپ پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا نا میں 10 رحمت نازل فرماؤں گا.
نہ صرف 10 دار میں نازل فرماؤں گا بلکہ اس کے 10 گناہ بھی مٹا دوں گا، اس کے درجات بھی بلند فرما دوں گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت سے کس قدر پیار کرتے ہیں، محبت سے پڑھ لیجیے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ لا علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و عزیز، پچھلے جمعہ المبارک پہ ہم نے بات کی خوف خدا تقوی کے حوالے سے۔ آج ہم اسی موضوع کو مکمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں متعدد جگہوں پہ تقوی کی فضیلت اور تقوی کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بہرحال وہ بندہ جو ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جس کے دل میں یہ خوف ہے کہ مجھے رب کے سامنے جانا ہے اور میرا رب میرے ہر قول و فعل سے واقف ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا ہے۔ نفس کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، کبھی کسی چیز کی خواہش کرتا ہے۔ بندہ نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنے سے پہلے سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اس چیز میں میرے رب کی منشا کیا ہے، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارے میں کیا ہے۔ اب اگر وہ نفس کی خواہش اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اور برعکس ہے، فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو، نفس کی اس خواہش کو، نفس کی اس غلط قسم کی خواہش کو دور کرتا ہے، اس سے بچتا ہے، ماننے سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یاد رکھو جنت تو پھر انہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید کے 4 سپارے میں اللہ فرماتا ہے وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگوں وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اللہ نے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی اس آیت، اس رکوع میں چند صفات بھی بیان کی ہیں۔ فرمایا وہ متقین کون ہیں، وہ تقوی والے کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ فرمایا الذین، وہ لوگ ہیں ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں بھی، والضراء، تنگی میں بھی۔ ان کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر پیسہ آ گیا، خوشی ملی تو پھر تکبر، غرور، اترانا ہو گیا، اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے، پھر بس اوقات ناشکری کے کلمات، نہ، دونوں حالتوں میں ينفقون فی السراء والضراء، چاہے تنگی ہے، چاہے پریشانی ہے، چاہے خوشحالی ہے، کشادگی ہے، ہر حال میں جتنی اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، متقین کی نشانی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ منتقم مزاج نہیں ہوتے، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو اور وہ سزا بڑھ سے بڑھ کر دے، نہ، مومن متقی کی صفت یہ ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے درگزر کرتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بات سنائی ہو، ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ مسجد میں جب داخل ہوئے، ان کے مریدین بھی ان کے ساتھ تھے، کافی تعداد میں، ایک آدمی سو رہا تھا، اندھیرا تھا، اس بندے کا اس کو پاؤں لگا، سونے والے کو، تو اس نے کہا اندھا ہے؟ اب ہم جیسا بندہ ہماری کیا کنڈیشن ہے، ہم تو پتہ نہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یہ پیر صاحب کچھ کہے نہ کہے، مرید ہیں، اس سے پہلے اسے ختم کر دیں۔ اس نے کہا اندھا ہے کہ مجھے تم نے ٹانگ لگا دی ہے، پاؤں مار دی ہے؟ اس بزرگ نے بجائے غصہ کرنے کہا نہیں۔ مریدین حیران ہیں کہ بھئی اس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، آپ کو غصہ ہی نہیں آیا؟ دیکھیے انہوں نے بات کو کیسے لیا۔
پازیٹو کیسے بات کو لیا؟ چاہتے تو انتقام لے لیتے کہ اندھیرا ہے ہمیں تھوڑی پتہ رہا تو مسجد میں سو رہا ہے، مسجد میں سونے کا ہی کیا کام ہے؟ نہ، آپ نے فرمایا میرے مریدوں غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے مجھے پوچھا ہے تو اندھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ بس بولے سبحان اللہ۔ سونے والے نے میرے سے کہا تو نبی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ بس بات تو اتنی ہے، اس میں غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے، آپ کی نوکرانی برتن میں مشروب لے کے آتی ہے اور برتن گرتا ہے اور مشروب بھی گیا اور برتن بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب وہ غلام اور نوکرانی کہتی ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ آپ نے ایسے آنکھیں اٹھا کر جو دیکھا، اس نے یہی آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ مومنوں کی نشانی تو یہ ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام حسن نے فرمایا جو نقصان ہوا غصے کو بھی ختم کر دیا، تجھے معاف بھی کر دیا، پھر بھی نہیں پوچھوں گا، جا تجھے آزاد بھی کرتا۔ یہ ہوتے ہیں متقین، یہ ہوتے ہیں وہ پرہیزگار لوگ۔ لیکن ہمارا تکبر ہی ختم نہیں ہوتا، غرور ہی ختم نہیں ہوتا۔ ہمیں کوئی تکلیف دے، ہم کہتے ہیں جب تک ہمیں سے 10 گنا نہ لے لیں تو ہمیں کہ ہم تو ہماری تو حقارت ہے، توہین ہے، ہمارا تو نام ہی نہیں ہے۔ متکبر بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری اور سچی حدیث مبارک مشکات میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتوں میں سے ایک بندہ زمین پہ تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، بڑا گھمنڈ اور غرور کے ساتھ چل رہا تھا، فرمایا اللہ نے ویسے کا ویسا اسے زمین میں دھنسا دیا، اور فرمایا قیامت کے دن تک دھنستا چلا جائے گا، زندہ زمین میں کاٹ دیا گیا، جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہو جاتی یہ بندہ نیچے سے نیچے تک جاتا رہے گا۔ یہ ہے ان متکبرین لوگوں کا انجام۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں اگر ہمیں اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا تو پھر ہم اس جیسے کام نہ کریں، پھر ہم لوگوں کو تکلیفیں نہ دیں۔ دیکھیے اللہ بڑا کریم ہے، ہو سکتا ہے میں ایک بندے کے بارے میں گمان کروں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں اس کا کتنا بڑا رتبہ ہوا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں اس واقعے کو نقل کیا کہ ایسا ہوا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا ایک حواری، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو صحابی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی لوگ جو ماننے والے تھے آپ کے ساتھ انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ حواری بھی جا رہا تھا، ایک راہزن ڈاکو راستے میں کھڑا تھا جسے 40 سال ہو گئے چوری کرتے ہوئے۔ اب اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا حواری بھی جا رہا ہے، اس نے کہا چلیں تھوڑی دیر کے لیے میں بھی ان کے ساتھ چلتا ہوں۔ اب اس کی نیت کیا تھی؟ اب جب تھوڑی دیر چلتا ہے تو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کے ساتھ جب چلنے لگتا ہے دل میں خیال آیا کہ یار تو کیا ہے، تیری کیا اوقات ہے کہ اتنے بڑے بندے کے برابر چلے؟ کہتا نا پیچھے ہو گیا کہ میری اوقات نہیں کہ میں اتنے بڑے بندے کے برابر چلوں۔ اب اس کی کنڈیشن دیکھیے، اب اس حواری نے جب دیکھا نا کہ اچھا پیچھے چور بھی آ رہے ہیں، اس نے کہا اس چور کی کیا اوقات ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں، یہ میرے برابر چلے۔ وہ جلدی جلدی چل کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے برابر چلنے لگا۔ اس نے اس چور سے نفرت کی، کہا کہ اس کی کیا اوقات ہے، بس اتنی سی بات کی دیر تھی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پہ وحی فرمائی، میں میرے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ ان دونوں کو کہہ دو ہم نے دونوں کے عمل ضائع کر دیے، اب نئے سرے سے عمل شروع کریں۔ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیا، اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ یہ ہے وہ حضرت امام کشیری نے رسالہ کشیریہ میں ایک بات کو نقل کیا، وہ بھی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کھڑے تھے، آپ کے سامنے ایک بدکار بھی دعا کر رہا ہے اور نیکوکار بھی دعا کر رہا ہے۔ بدکار یہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا پاپی ہوں، میرے سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، یا اللہ میں نے بڑے جرم کر لیے ہیں، جتنے بھی جرم کر لیے تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے، اے اللہ مجھے بخش دینا، مجھے قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اب ادھر سے نیکوکار بھی دعا کر رہا ہے، کیا کہ یا اللہ اس برے کے ساتھ میرا حشر نہ کرنا۔ بھئی آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، لوگوں کے عیب نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟
کہا کہ اے اللہ اس جو بدکار بندہ بیٹھا ہے اس کے ساتھ میرا حشر نہ کرنا، جبکہ وہ پہلے اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے بخش دے، اور اس نے کہا یا اللہ اس کے ساتھ میرا حشر نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی فرمایا میں نے دونوں کی دعا کو قبول کر لی ہے، میرے پیارے پیغمبر ان کو بتا دو میں نے اس کو بخش دیا جو بدکار تھا، جو گناہگار تھا۔ اب اس نے دعا کی کہ اللہ میرا حشر اس کے ساتھ نہ کرنا، اب اس کا حشر نیکوکاروں کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ جہنم میں جائے گا۔ نہ غریب بیٹھ کے ہنسیا کر، نہ غریب بیٹھ کے ہنسیا کر، نہ بری نظر نال تکیا کر، نہ غریب بیٹھ کے ہنسیا کر، نہ بری نظر نال تکیا کر، لوگاں دے عیب لبدے فریدا کدی اپنے اندر بھی تکیا کر، نہ تھی جب تک اپنے گناہوں پہ نظر رہے ڈھونڈتے اوروں کے وہ ہنر، پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ کسی بندے کی ایک بات ہم پہ عیاں ہو جاتی ہے، ہم ذرا سوچیں ہمارے کتنے عیوب ہیں، کتنے نقائص ہیں، کتنے جرم ہیں جو ہم نے سینے میں چھپا رکھے ہیں۔ وہ مالک بھی تو ہے، وہ کریم بھی تو ہے، وہ غفار و ستار بھی تو ہے جو ہمارے عیب نہیں کھلنے دیتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ ایسے ڈرو کہ حق کا تقاتے جس طرح سے اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری نا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو پڑھو، صحابہ کرام علیہ رضوان پوری رات نہیں سوتے تھے، ساری رات روتے تھے، پورا دن عبادت کرتے تھے، حضور کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ ہم کیسے وہ تقوی اختیار کر سکتے ہیں جس طرح حق ہے؟ جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ حضور کے صحابہ کتنے پریشان ہیں، اللہ نے پھر قرآن کی ایک اور آیت اتاری، فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے لوگو اتنا تو ڈرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو۔ اور ہمارے اندر تو شاید تقوی کی دے کے وہ جو دو نقطے ہیں، ان دو نقطوں میں سے ایک نقطے کے کسی حصے کے برابر بھی تقوی نہ ہو، تب بھی تو ہم برے سے برا عمل کرنے سے گریزاں نہیں ہوتے، تب بھی تو ہم جو ہمارے دل میں جو آئے ہم وہ کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اکثر مقامات پہ جب جنت کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتا ہے، جب اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت متقین کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں تقوی والے کے لیے، یہ ساری نعمتیں ان الذین اتقوا وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا، اسی رکوع کے اندر آگے چل کے اللہ رب العزت جتنی بھی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے پیچھے تقوی والے لوگوں کا ذکر ہے۔ اور ہمارا حال یہ، ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں کہ ہم چل کے مسجد میں آ جائیں، اور ہماری خواہش ہے کہ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جائیں۔ بھائی جنت کوئی ایسی چیز ہے کہ ایسے بس مرے گے اور مل جائے گی؟ کم دنیاوی اعتبار سے کچھ بندہ کوشش تو کرے نا، رب سے ڈرے تو صحیح نا، اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں اس کے خوف کو دل میں بسائے تو صحیح نا۔ پھر اگر غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں پھر رب کی رحمت پہ امید رکھے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا۔ ہم تو چھوٹی بات پہ ناشکرے ہو جاتے ہیں نا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میرا یہ کاروبار ہونا چاہیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں مسجد میں جاؤں۔ بھائی وہ لوگ بھی تو ہیں جو بیچارے سارا دن کھڑے رہتے ہیں اور 500 روپے تک بھی ہاتھ نہیں آتے۔ میں ایک بندے کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، درریاحین علامہ عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، عربی کے اندر میں پڑھ رہا تھا تو یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا اللہ مجھے اپنا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ دکھا دے، میں اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جبریل امین آئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بندے کے پاس لے گئے، جا کے لے کے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی نہیں، اس کے پاؤں بھی نہیں، اس کی آنکھیں بھی نہیں، لیکن زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم سے بول رہی ہے سبحان اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ بتا دیا جائے اس میں راز کیا ہے، میں نے تو کہا تھا بہت بڑا عبادت گزارو، اب جس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، نماز بھی پتہ نہیں ہے کیسے پڑھتا ہوگا جب یہ سے افعال ہی سرزد نہیں ہوتے، اور تنہا یہاں بیٹھ کے اور یہ عبادت گزار اتنا بڑا عبادت گزار کیسے ہو گیا؟ جبریل امین نے عرض کی کہ پیارے یونس علیہ السلام یہ ان ہاتھوں کے کٹنے سے پہلے ایسے ہی اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اللہ نے بطور امتحان جب اس کے ہاتھ ضائع ہوئے اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ ہاتھ ضائع ہوئے پاؤں تو سلامت ہے نا، تیرا پھر بھی شکر ہے۔ پاؤں چلے گئے، اللہ سے دعا کی اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں، پاؤں چلے گئے ہیں نا، یا اللہ جسم تو سلامت ہے نا۔
بھائی ہمیں کوئی تھوڑی سی پنسی یا پھوڑا ادھر نکل پڑے، اللہ سے اس اعتبار سے بھی تو شکر کر سے، اللہ شکر ہے کہ زبان پہ نہیں نکلا۔ ٹھیک ہے ہم آزمائش و امتحانوں کے قابل ہیں، اللہ ہم سب پہ فضل فرما، لیکن سوچنا تو چاہیے نا۔ پھر کیسا ہوا؟ آنکھیں چلی گئی، سب کو چلا گیا، لیکن اب بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے زبان سے ذکر کرنے کی طاقت تو دے رکھی ہے نا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، آپ نوافل پھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور اس عمر میں جا کر بھی آپ وہ ساری عبادات کر رہے ہیں، پر میں انہی عبادات کی وجہ سے اتنے رتبے پہ پہنچا ہوں، جب پہنچ گیا ہوں تو وہ عبادت چھوڑ دوں؟ ان لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اے لوگو ان کی تو راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، فرمایا پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بستر پہ آرام کرتے ہیں، لیکن جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے پھر یہ ہماری طرح یہ نہیں ہوتے کہ ہم ساری رات سوئے رہیں، ساری رات سوئے رہیں فجر کی نماز بھی گئی، یا ساری رات جاگتے رہیں جو ہی فجر کی نماز ہو اور ہم سو جائیں۔ میرے عزیز دیکھ لیجئے جتنی نعمتیں ہیں نا اتنے جوابات بھی دینے پڑیں گے نا۔ ایک استاد نے سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضور بتائیے کہ قیامت کے دن حساب کیسے ہوگا؟ استاد نے کہا کہ ایسا کرو، چند شاگرد بلائے، کسی کو 100 روپیہ دیا، کسی کو 50 دیا، کسی کو 5 دیے، کسی کو 1 روپیہ دیا، فرمایا جاؤ تم اس کو خرچ کرو، کل فلاں تندور پہ تمہاری اور ہماری ملاقات ہوگی، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ حساب کس قدر ہوگا، بندو کیسے حساب ہوگا۔ چلے گئے، جس نے 50-100 خرچ کر دیا، اگلے دن تندور پہ مسئلہ، استاد صاحب بھی موجود ہیں، شاگرد بھی موجود ہیں۔ استاد صاحب نے فرمایا میرے بچوں اب اس تندور کی منڈیر پہ جہاں آگ جل رہی ہے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے ہر بندہ مجھے اپنے پیسوں کا حساب دے۔ اب جس کے پاس 100 روپیہ تھا اس نے 100 کا حساب دینا تھا، 5 وہاں لگائے، 10 وہاں لگائے، 4 وہاں لگائے، المختصر 10 اس کو اتنا زیادہ ٹائم لگا، کسی 60 والے کو اس سے کم لگا، لیکن جب یہ اترتے ہیں حساب دے کر تو پاؤں کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ وہ بندہ جس کو 1 روپیہ ملا تھا وہ جو ہی منڈیر پہ اس نے کہا 1 روپیہ میں نے وہاں پہ خرچ کر دیا۔ فرمایا یہ قیامت کے حساب کی ایک چھوٹی سی جھلکی ہے۔ ایک بچہ رو رہا تھا نا تو باپ نے پوچھا بچے تجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، تم رو کیوں رہے ہو، تو یہ چلا کیوں رہو، یہ پریشانی کیا ہے؟ کہا بیٹا، کہا بابا جان کل میرا حساب میتھ کا پیپر ہے، اس پیپر کی پریشانی میں رو رہا ہوں۔ تو باپ نے کہا بیٹے تو نے تو 1 سال یا 1 دن کا حساب دینا، اتنا رو رہا ہے، میں نے تو ساری زندگی کا حساب دینا، میں تو ساری زندگی کا حساب۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، ہر ایک نے حساب دینا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کس نے پوچھا، قیل لعلی رضی اللہ تعالی عنہ لما ترقى قمیصک، حضرت علی سے کسی نے پوچھا پیارے علی آپ قمیص کو پیوند کیوں لگاتے ہو، قمیص پھٹ جو جائے تو پیوند کیوں لگاتے ہو، آپ قمیص بدل کیوں نہیں لیتے ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ علی کہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اے لوگو علی فی الجنہ، علی تو جنتی ہے ہی ہے، القرآن مع علی والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے سے دونوں اکٹھے ہی ملاقات کریں گے۔ اس پیارے علی سے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی شان کے مالک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے انہیں خوب پاکیزہ بنا دیا، گندگی ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی ہے۔ اس پیارے علی سے پوچھا گیا اے پیارے علی بتاؤ تو صحیح تم کپڑوں کو پیوند کیوں لگاتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے یخشی القلب، یہ دل کے اندر خشیت کو پیدا کرتا ہے، دل کے اندر خوف کو پیدا کرتا ہے، دل کے اندر عاجزی کو پیدا کرتا ہے۔ میرے عزیز جس بندے کے بھروسے سے رب پہ ہو جائے اور اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے پھر وہ لوگوں کے حق نہیں کھاتا۔ آج بسا اوقات ہم لوگوں پہ پیسے لیتے اتنے لے لیتے ہیں، پھر وہ اگر مانگے تو ہم اس سے لڑ پڑتے کہتے ہیں مرنے لگے ہیں یار دے دیں گے، تجھے بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے، مجھے موت آ رہی ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہاں موت تو آ رہی ہے، چھوڑ کے تو جانا ہی جانا ہے نا۔ کتنے لوگ تھے جو کل تھے اور آج نہیں ہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ پہنچے گا تو کیا حساب دے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا، بعض نے اسے خلیفہ راشدین میں شامل کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مغیرہ بن حکیم کہتے ہیں قالت لی فاطمہ تو بنت عبد الملک، مجھے بنت عبد الملک فاطمہ کہتی ہے اے لوگوں جو حضرت عمر بن عبد العزیز نماز کے بھی پابند تھے، روزے کے بھی پابند تھے، لیکن وہ کہتی ہے لم ارى رجل ولكن لم ارى رجلا من الناس قد كان اشد فرقا من ربه من عمر بن عبد العزیز۔ فرماتی ہیں عبادت کرنے کے باوجود جتنا حضرت عمر بن عبد العزیز اللہ سے ڈرتے تھے میں نے اتنا ڈرنے والا کسی بندے کو نہیں دیکھا۔ کرتے کہ ذرا سن لو، آج ہم تو لوگوں کے سامنے نوافل تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، جب گھر میں جاتے ہیں تو ہماری حالت کو میرا رب ہی جانتا ہے۔ فرمایا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اذا دخل بیتہ القا نفسه فی مسجدہ فلا یزال یبکی ویدو حتی تغلبہ عیناہ۔ فرمایا جب گھر میں آتا ہے نا پھر بستر پہ نہیں جاتے ہیں، مصلی کے اوپر اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں مصلی پر، اور پھر کیا ہوتا ہے فلا یزال یبکی، روتے ہی رہتے ہیں ویدو، اور دعائیں کرتے رہتے ہیں حتی تغلبہ عیناہ، یہاں تک کہ نیند غلبہ کرے تو پھر چپ رہیں، وگرنہ آپ پوری رات پورا دن جب تک گھر میں ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے رونے میں گزار دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ثم یستیقظ، اگر پھر آنکھ کھلتی ہے نا پھر وہی مسئلہ جو پہلے کیا، وہی رونا وہی ڈونا وہی اللہ سے دعا کرنا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ ایسا کام کرتا ہے، اور آج ہم دیکھیں ہماری کیا حالت ہے۔ ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے نا، ہمارے پاس تو ہم سمجھتے ہیں بس دنیا اکٹھی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ تکاثر میں کیا خوب فرمایا، یہی سورہ تکاثر ہے، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ سورہ تکاثر کو ایک دفعہ پڑھے اللہ 1000 ایتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس میں آخرت کا ذکر ہے، اس میں قبر کا ذکر ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے زیارت کی المقابر، قبرستان کی، قبر تک پہنچتے یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ ہے میرا وہ ہے میرا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں علل اعلان اور واضح لفظوں میں متنبع کر دیا، ہم پھر بھی متنبع نہ ہوں، ہماری بدبختی اور معرومی ہے۔ پڑھیے قرآن مجید کا 16واں سپارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جس نماز کو چھوڑ کر ہم دنیاوی زندگی میں سکون ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جس اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر ہم عیش و عشرت چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا وہم و گمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اے لوگوں سن لو میں اس بندے کو 2 عذاب دوں گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، دنیا میں پریشان ہے، پیسہ ہے تب بھی پریشان ہے، مال و دولت ہے تب بھی سکون نہیں ہے، اولاد ہے تو تب بھی پریشان حال ہے، اور اگر اولاد ہے تو تب بھی پریشانی ہے۔ کیوں؟ جہاں سے سکون ملنا تھا اس نے وہاں رب کی بارگاہ میں تو سجدہ کیا ہی نہیں ہے۔ آپ خود غور کر لیں، ہم جیسے گناہگار بندے بھی جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، کیا بندے کو سکون ملتا یا نہیں ملتا؟ بظاہر ہمارا شاید باطن اچھا بھی نہ ہو، اللہ کی نماز میں سجدے میں برکت اتنی ہے کہ اللہ بندے کی اس کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم اور بڑے سے بڑا گناہگار، بڑے سے بڑا اللہ کا نام فرمان ہی کیوں نہ ہو، ارے جب وہ مسجد میں آتا ہے نا، کم از کم جب تک مسجد میں رہتا ہے گناہ کے بارے میں نہیں سوچتا، اگر سوچ آنے بھی لگے تو جھٹک دیتا ہے۔ یہ تھوڑی سعادت مندی ہے۔ اور ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں، 8ویں دن ہمارا جمعہ ہوتا ہے، ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ آخری 5 منٹ میں جائیں گے، 1:30 بجے جمعہ ہوگا میں 25 منٹ پہ پہنچ جاؤں گا۔ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے اور ہم اس وقت آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی بندے کی مجبوری ہوتی ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی سفر میں ہے، کبھی کوئی ایمرجنسی ہے، وہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ ایک بندہ عادت ہی بنا لے کہ یار میں تو آخری وقت میں جاؤں گا، میرے عزیز ناراض نہ ہوئیے گا، میں اوورال میرے ذہن میں ایک بات آئی تو کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیے اگر ایک بندے کا دن جمعہ والے دن وقت مقرر ہو کہ اس بندے نے 1 بجے فوت ہونا ہے، اگر وہ کرسی پہ وہاں دکان پہ بیٹھا ہے اور اسے وہاں موت آئے اچھی ہے یا اسے مسجد میں موت آئے یہ اچھا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، من تودع
جس بندے نے وضو کیا فاحسن الوضوء پھر اچھے طریقے سے وضو کیا. یہ ایک حدیث میں من اغتسل جس نے غسل کیا اور اچھے طریقے سے غسل کیا پھر تیاری کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور مسجد میں آ کے کوئی لغو بات نہ کی, انتہائی توجہ کے ساتھ اس نے خطبہ سماعت کیا. فرمایا جب آیا تھا تو جتنے بھی گناہ تھے جب واپس جائے گا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ جن لوگوں کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے, جنہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے رب کو حساب دینا ہے, پھر وہ مال کو نہیں دیکھتے, وہ آخرت کو دیکھتے ہیں. حضرت عروہ بن محمد بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یمن کا گورنر مقرر کر دیا گیا. جب یہ گورنر کے عہدے کے لیے آئے, یمن میں داخل ہوئے تو کہا یا اہل الیمن ھذہ راحلتی, اے اہل یمن, یمن والو یہ میرا سب کچھ ہے. آپ کے پاس سیفن ایک تلوار ہے, و مصحفن ایک قرآن پاک ہے. فرمائے لوگوں میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے, میرے پاس بس اتنا ہی ہے. سن لو فَإِنْ خَرَجْتُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا فَأَنَا سَارِقٌ, جب مجھے اس عہدے سے معزول کر دیا جائے اور اگر میں یہاں سے جانے لگوں میرے پاس ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی اور چیز ہو تو پھر سمجھ لینا انا سارقٌ, میں چور ہوں. علی مدینی اپنی کتاب تہذیب الکمال کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں. ولی عروہ بن محمد بن الیمن 20 سنہ, یہ بندہ 20 سال تک گورنر رہا ہے یمن کا. 20 سال گورنر رہنے کے بعد خرج ہین خرجا, جب وہاں سے اس عہدے سے واپس جانے لگے ومعہ سیف و مصحف, ان کے بعد بس ایک ہی تلوار ہے, وہی قرآن ہے. وہ اس قدر خیال رکھتے ہیں. مجھے ایک اور بندے کی بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے, سنیے, جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. آج ہم تو پیسے قرض تو لٹانے کے دور کی بات ہے, ہم تو چھین لیتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے راوی ہیں, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا تذکرہ کیا. مسالہ بعد بنی اسرائیل ان یسلموا 1000 دینار, کہ بنی اسرائیل کے ایک بندے نے ایک بندے سے کہا یار مجھے ایک مدت کے لیے 1000 دینار تو دے دے. اس نے کہا دینار تو دیتا ہوں لیکن ائتنی بالشہداء, کوئی گواہ لے آ. کہا کفا باللہ شہیدا, اللہ ہے کوئی گواہ, تسلیم کر لو, میرے پاس اس کے علاوہ تو کوئی گواہ. اس نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن دے دے, فاتنی بالکفیل, کوئی ضامن دے دے. کہا کفا باللہ وکیلا, وکیل بھی میرا اللہ ہے اور کفیل بھی میرا اللہ ہے, گواہ بھی میرا اللہ ہے اور میرا ضامن بھی اللہ ہے, میرے اوپر اعتماد کر لو, میں تیرے پیسے فلان دن لوٹا دوں گا. اس نے کہا صدقتا, تم سچ کہہ رہے ہو. اس نے 1000 دینار دے دیا. اب وہ دریا کے اس کنارے پہ رہتا ہے اور یہ دریا کے اس طرف رہتا ہے. جب وہ مدت آ گئی, اب اس بندے نے ٹال مٹول نہیں کیا, جو ہی وہ دن آتا ہے یہ پیسے لے کے اور وہاں جب جاتا ہے اس سمندر کے اوپر بڑی کوشش کرتا ہے کہ کوئی ملح مل جائے, کوئی کشتی ملے, انہیں کچھ بھی نہیں ملا. اب کیا کروں, دن بھی آج کا مقرر ہے, ہم جیسا بندہ تو ہیلے بہانے کر لے, یار میں تو آیا تھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا, بس واپس آئے پیسے یار لگے ہیں, کل پرسوں پھر دے دوں گا. ہم اس قدر بہانے اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. اس بندے نے کیا کیا, اس نے کیا یا ایک لکڑی کو لیا, لکڑی کو چیرا, لکڑی کے چیرنے کے ساتھ اس نے وہ پیسے 1000 دینار, دینار سونے کو ہوتا ہے, 1000 دینار اس لکڑی کے اندر رکھ کے لکڑی کو دوبارہ ملا دیا اور لکڑی کو پھر اس پانی میں ڈال دیا اور اللہ سے یوں دعا کہ اللہم انکا کنت تعلم انی کنت تسلفت فلانا 1000 دینار فسالنی کفیلا فقلت کفا باللہ کفیلا فرضی بکا وسالنی شہیدا فقلت کفا باللہ شہیدا فرضی بکا. یا اللہ تو جانتا ہے جب میں نے اس سے پیسے 1000 دینار لیا تھا اس نے میرے سے کفیل مانگا تھا, ضامن مانگا تھا, اے اللہ میں نے تجھے ضامن بنایا تھا. اے اللہ تو جانتا ہے اس نے میرے سے گواہ مانگا تھا, میں نے تجھے گواہ بنایا تھا. اے اللہ آج میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں, یا اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں, یہ 1000 دینار میں تیرے حوصلے پہ اس پانی میں چھوڑ رہا ہوں, یا اللہ یہ پیسے اس بندے کو مل جانے چاہیے. جو ایسے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے اسباب بھی, لکڑی بلا سمندر میں ڈالو پانی میں, لکڑی نے کیا چلنا ہے, وہیں ڈوب جائے گی, پتہ نہیں کدھر سے کدھر جائے گی. لیکن کوئی بھی نہیں آیا اور اس نے دور سے دیکھا ایک لکڑی آ رہی, اس نے لکڑی کو لیا کہ چلو گھر جا کے اسے آگ ہی جلاؤں گا. جب گھر جا کے لکڑی کو چیرتا ہے تو دیکھتا ہے 1000 دینار موجود ہے. اگلی بات سنیے, اس بندے نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو 1000 دینار دے دیا پہنچ گئے ہوں گے, میں نے تو کام کر دیا, اللہ جانے اور وہ جانے. نا نا نا,
اس نے ایک اور 1000 دینار اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد پھر پہنچا، دریا کراس کیا، کرنے کے بعد اس بندے کے پاس پہنچے، کہتے یار پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، جس دن کا ٹائم مقرر تھا میں تمہیں قسم دیتا ہوں میں نے بڑی کوشش کی ہے، مجھے کوئی سواری نہیں ملی، میں نے جو وہ نہیں بتایا اس نے کہ میں نے 1000 دینار کو کیا کیا، بڑی کوشش کی لیکن اس دن نہیں آ سکا، یار یہ لے 1000 دینار میں تجھے دیتا ہوں۔ اس بندے نے آگے سے کہا یار بتا تو صحیح تو نے اس دن کوئی اور کام کیا تھا؟ کہا ہاں ایک کام کیا تھا، میں نے لکڑی میں پیسے ڈال کے لکڑی کو دریا میں پھینک دیا تھا، اور میں یہ لے اپنے 1000 دینار واپس، قد اد اللہ عنکا، اللہ نے تیری طرف وہ پیسے مجھے پہنچا دیے۔ اللہ ایسے حساب، اللہ کی بار میں آپ تقوی اختیار کر کے تو دیکھو، اللہ ایسے سبب پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔